السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، سامعات، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس پروگرام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے ماہ رمضان، امتیازات و خصائص۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ جہاں اس نے ہمیں پیدا کیا، 360 عضو پر مشتمل ایک ڈھانچہ، ایک جسم عطا کیا، ہمیں جانور نہ بنا کر، کیڑے مکوڑے نہ بنا کر، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے نہ بنا کر ایک انسان بنایا ہے، مخلوقات میں بہترین مخلوق بنایا ہے، جن کے لیے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے لیے سارے لوگوں کو خادم بنایا ہے، اور اس طرح سے ہم انسان۔ اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا احسان ہم اور آپ پر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم انسان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور وجود ہے، ہماری ایک اور شخصیت ہے، ہمارا اور ایک ڈھانچے کی حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے والدین کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو کے یہودی ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، الگ الگ دھرم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم پر رب کا یہ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا جس طرح سے ہم آئینے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اسے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جسم کو جو ہمارا ایک وجود ہے اسے جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیبارٹری میں اپنے آپ کو چیک کراتے ہیں، اور ماہرین کے کہنے کے مطابق سال میں اپنے آپ کو ایک دفعہ چیک کرانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کون سی بیماریاں اندر پل رہی ہیں۔ اور نہ بھی پتہ کریں تو ہم خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جسم میں کہاں درد ہو رہا ہے، کہاں تکلیف ہے، کیا پریشانیاں ہیں۔ جب جسم کے سلسلے میں ہم فکر مند ہیں، ہم جانتے ہیں کہ صحیح سالم ہے یا نہیں، تو ہمارا ایک دوسرا وجود جو مسلمان ہونے کے ناحیے سے ہے، جو مذہبی ہونے کے ناحیے سے ہے، جو ایمان والے کے ہونے کے ناحیے سے ہے، جو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اس سلسلے میں بھی ہمیں پرکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان، تیری حرکت تو شروع اسی وقت ہو گئی تھی جب 4 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، روح پھونکی گئی، تیرا دل حرکت کر رہا ہے، جب یہ حرکت بند ہوگی تو اپنے رب سے تو جا ملے گا۔ تو جسمانی حرکت کی اصلاح کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس رجوع کرتے ہیں اور رب کی توفیق سے صحت مند ہوتے ہیں، تو روحانی وجود کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟
ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ کیا ہم نے از خود کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بیماریوں کو پرکھنے کی کوشش کی؟ کیا علماء کرام کے خطابات و بیانات کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں؟ تو یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، در حقیقت یہ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے ایک اسلامی وجود کو اللہ رب العزت بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح ڈگر اور صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان تین طرح کے ہیں۔ انسان، ہر مسلمان تین طرح کا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، درمیانی راستے پر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خیر کے راستے میں دوڑنے والے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ درختوں پر لگے پتے جب زرد ہونے لگتے ہیں تو ایک موسم بہار آتا ہے اور اس میں سبز پتے لگتے ہیں۔ راستے میں چلنے والی گاڑیاں چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ ان کو سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پرانی رفتار پہ لانے کے لیے انہیں مکینک کے پاس لے جایا جاتا ہے اور پھر پرانی رفتار پہ آتے ہیں۔ یہی حال ہے اس ماہ رمضان کا۔ اللہ رب العزت نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا، مغفرتوں کا یہ موسم بہار اس لیے لایا ہے کہ ہم بھی موت کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ اس کھاڑی میں، اس گڑھے میں جو جنت کی کیاری یا جہنم کا گڑھا ہے کب داخل ہونے والے ہیں۔ تو اگر گاڑی کی سروسنگ کی ضرورت ہے، جسم کی صحت و تندرستی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، تو اپنے روحانی وجود کو، اپنے مذہبی وجود کو، اپنے ایمانی وجود کو، اپنے دینی شناخت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کیا ہمیں اپنے آئینے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا اس کی اصلاح و مرمت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کی سروسنگ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسانوں کے سردار ہی نہیں، سید ولد آدم بھی ہیں، سارے انبیاء کے امام بھی ہیں، آپ جیسا رب کے بعد کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف انسانوں کا سردار ہے اور دوسری طرف فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین۔ اللہ اور تمام فرشتوں کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، بد دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعا بھی رب کی اجازت سے ہوتی ہے یعنی قبول ہونی ہے، ان کی بد دعا بھی رب کی اجازت سے ہوتی ہے یعنی قبول ہونی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی منبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں، آمین کہتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں دوسرے زینے پر، دوسری سیڑھی پہ آمین کہتے ہیں، تیسرے پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، اور آمین کی وجہ بتلاتے ہیں کہ جبریل امین نے بد دعا کی تین قسم کے لوگوں کے لیے۔ ایک وہ ہو جس کے سامنے میرا نام آئے، جو روئے زمین کا سب سے بخیل انسان ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے میں نے کہا آمین، اس کے لیے بد دعا کی۔ دوسرا وہ کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں ملے اور خدمت حاصل کر کے گھر میں آئی ہوئی جنت کو نہ حاصل کرے، اس پر بھی میں نے بد دعا دی۔ اور تیسرا شخص وہ کہ ماہ مبارک آئے، رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رب سے بخشوا نہ سکے، مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ تصور کیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے، سارے مہینوں کا سردار رمضان ہے، 12 مہینے ہیں لیکن تنہا رمضان ہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مہینوں کے سردار کو پانے والے، اس کی ناقدری کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا سردار بد دعا دے رہا ہے اور انسانوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ گیا گزرا، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے
کہ اس کو پتا ہے کہ موت یقینی ہے، اسے پتا ہے کہ میں آخرت کے راستے پہ چل رہا ہوں، اسے پتا ہے کہ جنت یا جہنم کا گڑھا میرے لیے تیار ہے، دونوں سیٹیں رب نے ریزرو کر کے رکھی ہیں۔ قبر کے اندر یہی بتایا جائے گا، یہ جہنم میں تیرا مقام تھا، یہ جنت میں تیرا مقام ہے، تو نے محنت کر کے، کوشش کر کے، عبادتیں کر کے اس سیٹ کو کینسل کر دیا، اس سیٹ کو تو نے حاصل کر لیا۔ اور بدبخت انسان سے کہے گا کہ تیرے لیے دونوں سیٹیں تھیں، تو اپنی سستی، اپنی کاہلی اس موسم بہار کو پا کر کے بھی تو نے جنت نہ حاصل کر کے جہنم کو حاصل کر لیا۔ جہاں ایک طرف ایک مومن کے لیے خوشی کا سبب ہے کہ وہ شخص دنیا میں محنت کر کے جہنم کو ٹھکرا کر کے ہمیشہ ہمیش کی جنت کو حاصل کر لیا، وہیں دوسری طرف ایک مومن کے لیے ایک کافر کے لیے، ایک منافق کے لیے، ایک بدبخت کے لیے بری خبر ہے کہ گھر میں جنت آنے کے باوجود اس کو ٹھکرا کے جہنم نصیب ہو گئے۔ لہذا اس سے ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمت اور ماہ مبارک کے سلسلے میں اس کی عظمت کو نہ سمجھنے والوں کے بارے میں احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ایک زیادہ عبادت گزار ہے اور دوسرا اس کے مقابل میں کم عبادت گزار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو صحابہ، ان میں سے جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، زیادہ عبادتوں کے ساتھ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، جو بہت عظیم منصب ہے نبوت کے بعد۔ اور دوسرا اس کے 1 سال کے بعد جو کم عبادت گزار ہے اپنی فطری موت مرتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو نہ شہید ہوا نہ زیادہ عبادت گزار تھا، پہلے کے مقابل میں پہلے جنت پہنچ گیا۔ اسے تعجب ہوا، صحابہ سے اس کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی تو آپ نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا، فلاں نمازیں نہیں پڑھی، اس کو ماہ مبارک نہیں ملا، رمضان کا مہینہ نہیں ملا، لہذا اس کے اس کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی برکت والا ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کے یہاں کوئی مہمان آنے والا۔ مہمان انتہائی اہم ہے، انتہائی بلند مقام پر فائز ہے۔ خاص کر کے اسے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اکلوتی بچی ہے، اس کے رشتے کے لیے اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں بہترین رشتے کی تلاش کے لیے نہ گیا ہو۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد جب اسے مناسب رشتہ اسے ملا ہے تو بھلا بتلائیے اس رشتے کی، اس کی شادی کے موقع کی تیاری کتنی کرے گا؟ اس دن سے لے کر شادی ہو جانے تک سکون تو نہیں، جب تک کہ بچی اپنی سسرال سے دوبارہ میکے نہ آ جائے اور اس سے اس بچی کے حالات کو سن نہ لے تب تک اس کو قرار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچی اہم ہے، رشتہ اہم ہے، رشتہ دار اہم ہے، اس کی زندگی اہم ہے، اس کی خوشی میں اس کی خوشی اور اس کی غمی میں اس کی غمی ہے۔ یہ مہینہ جو آیا ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ مہینہ کیوں آتا ہے؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ یوں تو سال آتے ہیں، مہینے آتے ہیں، دن آتے ہیں، جمعہ اور دیگر ایام آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے۔ اس کا نام بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی پٹری کو، ہماری زندگی کی گاڑی کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ٹریننگ گاہ اور تربیت گاہ ہے۔ جس طرح سے ایک فوجی جب تربیت گاہ میں جاتا ہے تو اس فوجیوں کے رول ریگولیشن کو پورے طور پہ فالو کرتا ہے، اسے ایک پل کے لیے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اس کے اصول و ضوابط کے حساب سے چلنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس قدر ہم بہترین تربیت حاصل کریں گے، اگلے مرحلے میں جب ہمارا کہیں ہمیں رکھا جائے گا تو اسی تربیت کی بنیاد پر ہماری کامیابی اور ناکامی یا ہمارا پرموشن یا ڈیموشن کا مسئلہ ہوگا۔ یہ مہینہ جو ہمیں ملا ہے
در حقیقت تربیت کے لیے، در حقیقت ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، در حقیقت 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ماہ مبارک نصیب فرما، اس ماہ مبارک میں ہمیں صحت مند رکھنا، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سازگار رکھنا، ہمیں توفیق دینا کہ ہر پل کو ہم خیر و برکت کے لیے، ثواب کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، جود و سخا کے لیے، لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، ہم پورے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم مہینے کو گزاریں۔ اور جب رخصت ہو جاتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو نیکیاں ہم نے کمائی ہیں اسے تو قبول فرما۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ انتہائی عظیم ہے، انتہائی محترم بالشان ہے، انتہائی جلیل القدر ہے اس شخص کے لیے جو حقیقت میں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا سمجھتا ہے، جو حقیقت میں آخرت کی سعادت کے لیے اس دنیا کو اپنے لیے ایک چانس، ایک موقع سمجھتا ہے، کیونکہ آخرت میں کسی کے لیے کوئی موقع نہیں رہے۔ آئیے اس مہینے کی چند خصوصیات اور اس مہینے کی چند امتیازات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک زخمی انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر فوراً مرہم نہیں لگاتا ہے، پہلے زخم کو مندمل کرنے کے لیے اس کی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر موجود جراثیم کو مارنے اور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس لائق بناتا ہے تاکہ جب مرہم لگائیں، دوا لگائیں تو دوا فائدے مند ثابت ہو، نہ کہ وہ جراثیم دوا کو کام کرنے سے روکیں۔ چنانچہ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ تربیت گاہ ہے تو ایسی صورت میں اسلام کی بنیاد اور ہمارا وجود جو ایک مسلمان ہونے کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اسلام ہیں، ہم مومن ہیں تو صاحب ایمان ہیں۔ اس مہینے میں اسلام کے جو 5 پلرز ہیں کہ ایک پلر کے گرنے سے پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایک رکن ہی نہیں بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق معبد جوہنی نے صرف اتنا کہا تھا ان الامر انف، تقدیر کے 4 مراتب ہیں اور چاروں مراتب ترتیب وار ہیں۔ پہلا مرتبہ اللہ رب العزت کا علم ہے، دوسرا مرتبہ اس علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھانا ہے، تیسرا مرتبہ رب العالمین کا ارادہ، اس کی مشیت ہے، اور چوتھا مرتبہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ چیزیں وجود میں آ جائیں تب اللہ کو پتا چلتا ہے، جیسا کہ شیعوں کے یہاں بدع کا عقیدہ ہے، یا قدریہ کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کو چیزیں وجود میں آتی ہیں تب پتا چلتا ہے۔ معبد جوہنی نے یہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت کو چیزوں کی پیدا ہونے کے بعد اس کا پتا چلتا، اس نے تقدیر کا انکار نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا۔ اس کی وجہ سے جب 2 لوگ حج پر آئے اور مدینہ میں آ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے ملے تو عبداللہ ابن عمر نے ان کی بات سننے کے بعد کہا کہ میں اس شخص سے بری ہوں اور اللہ اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ کیا مطلب؟ محض ترتیب میں فرق کرنے کی وجہ سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو ہے ہمارے اسلام کے ارکان کی پلرز کو، بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان ارکان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو میں نے کہا کہ ایک مسلمان 3 حصوں میں ہوتا ہے، یا ایک مسلمان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ پہلا جس کو قرآن نے ظالم لنفسہ کہا، جس کو مسلمان کہتے ہیں، دوسری کیٹیگری جس کو قرآن نے مقتصد کہا، جس کو مومن کہتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جس کو قرآن نے سابقون بالخیرات کہا، اسے حدیث کی زبان میں محسن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے احسان چاہتا ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اس احساس کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں،
اور اگر یہ احساس نہ ہو تو جس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں کہ سی سی کیمرے کی نگاہ میں ہیں، یہ احساس پیدا ہو جائے، چاہے ہم مارکیٹ میں ہوں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے ہم راستے میں ہوں، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، یا لوگوں کے سامنے ہوں، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس تیسرے درجے میں پہنچانے کے لیے جو متقیوں کا درجہ ہے، جو صحابہ کا درجہ ہے، جو انبیاء کا درجہ ہے، اللہ رب العزت حقیقت میں ہمیں یہاں لانا چاہے۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان، اس کے اندر سب سے پہلا اسلام کا رکن توحید ہے۔ یہ مہینہ اور اس مہینے کے اعمال شب برات کی طرح سے نہیں کہ قبروں میں لے جائیں، قبرستان میں لے جائیں، عید میلاد کی طرح سے نہیں کہ راستے کو جام کر کے اور شرکیہ نعرے لگائے جائیں، بلکہ یہ مہینہ توحید کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے مسجدوں میں لانے کی تلقین ہے، مسجدوں کے اندر تراویح اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے، اور روزوں کے ذریعہ یہ احساس دلانا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ یہ ماہ رمضان نماز جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسرا پلر ہے، اس کی مضبوطی کے لیے ہے۔ آپ ماہ رمضان میں دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ فرائض تو چھوڑیے، تراویح کے لیے مسجدوں میں کھچا کھچ کس طرح بھرے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ برسات کے میڈک کی طرح کچھ لوگ شروع میں نظر آتے ہیں اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شبینہ کے نام پر تراویح میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہی مسلمان ہیں جو پورے مہینے میں فرائض کے ساتھ ساتھ تراویح کی ادائیگی میں حاضر رہے۔ یہ مہینہ اسلام کا جو تیسرا رکن ہے، زکوٰۃ، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت کا عالم ماہ رمضان میں اور زیادہ ہو جاتا تھا جب جبریل امین سے ملاقات کرتے اور قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تیز و تند آندھی کی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ اور تیز و تند آندھی کا مطلب یہ ہے کہ جب طوفانی آندھی آتی ہے تو درختوں کو بھی نہیں چھوڑتی، گھروں کو نہیں چھوڑتی، کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ یہی حال سخاوت کا تھا کہ گھر میں کچھ بچتا نہیں تھا۔ اور یہ مہینہ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے، روزہ، یہ اسی کے لیے ہے۔ اسلام کا یہ رکن پورے 11 مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ماہ رمضان کا روزہ سارے مسلمان جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، مسافر نہیں ہیں، ان تمام پر فرض ہے، اس کی تربیت کے لیے ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں سوئے رہیں اور روزے کا کام ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ عذر پیش کرتے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں، بھائی کام تھوڑا کم کرنے دیجیے، میں روزے سے ہوں۔ روزے کا تصور یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے روزے داروں کو سوائے بھوکے رہنے سے اور بہت سارے قیام اللیل کرنے والوں کو سوائے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ روزوں کا ہے، لیکن روزے کا صوم کے معنی رکنے کے ہیں، اور اس کی دلیل سورہ مریم کی وہ آیت ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ سیدہ مریم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب تمہارے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، کوئی تہمت لگائے کہ بغیر شادی کے بچہ لے کے کیسے کیوں آئی ہو، تو کہنا کہ میں نے گفتگو نہ کرنے کا روزہ رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ پیٹ کا بھی ہے، اور روزہ انسان کی شرمگاہ کا بھی ہے۔ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے کنٹرول کرنے کا نام ہے، کیونکہ انسان پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف جاتا ہے، کان سے سن کر گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے چھو کر گناہ کرتا ہے۔ پورے طور پہ جب وہ
اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق روزے دار ثابت کرے گا، ڈیوٹی کر رہا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہر وقت ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ بغیر کام کیے اگر ہم نے چوری کی ہے، خیانت کی ہے، تو ہمارے روزے پہ غلط اثر پڑے گا۔ تو یہ مہینہ رمضان کے روزوں کی طرح سے یہ رمضان یہ اسلام کے پلرز، چوتھے پلرز کو مضبوط کرنے کی۔ اور پانچویں چیز حج ہے۔ حج کا یہ مہینہ نہیں، حج کا مہینہ تو شوال سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں حج کے پلرز کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے، اس کی رکن کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جب حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کہا تم حج کرنے کیوں نہیں جا رہی ہو، جس حج کے 2-3 مہینے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 2 اونٹنی ہے، ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر کے میرے شوہر اور میرا بیٹا یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک اونٹنی ہے جس کے دودھ کو پی کر گھر والوں کا گزارا ہوگا، کیسے ہم جائیں؟ کیونکہ جانے کی صورت میں 2 ہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں، اور بقیہ لوگوں کے کھانے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر، ایک تو رمضان کا عمرہ حج کے برابر، اور دوسرا میں نہیں بھی رہوں گا تو میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت اس ماہ مبارک کی ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی جو 5 ارکان ہیں، 5 پلرز ہیں، انہیں مضبوطی دینے کے لیے، ان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے لاتا ہے اور لانے والا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ایک اسلامی وجود ہے، ایک ایمانی وجود ہے، ایک اس کے اندر جو ایک مسلمان پل رہا ہے، اسے بیمار نہ بنائے، اسے کمزور نہ بنائے، اسے جو ہے اپنے اس وجود کو ختم نہ کرے، بلکہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں یہ کہیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے، ہر انسان اس کو لے کر کے آیا ہے، کچھ تو بچپن میں گرا دیتے ہیں اور کچھ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی حال ارکان ایمان کا بھی ہے۔ توحید کی بات آئی، وہ ایمان باللہ ہے۔ فرشتوں کی بات آئی، ایک مسلمان، ایک مومن یہودیوں کی طرح سے فرشتوں سے دشمنی نہیں کرتا ہے، عیسائی مشرکین مکہ کی طرح سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں کہتا، شیعوں کی طرح سے وہ فرشتوں سے دشمنی نہ کرتے ہوئے ان پر خیانت کا الزام نہیں لگاتا، بلکہ ایک مومن فرشتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں اور سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کو شب قدر اسی لیے کہا جاتا ہے، جہاں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، وہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تقدیر والی رات ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی تنگ کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق ویقدر، اللہ روزی کو کشادہ اور تنگ کرتا ہے۔ اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو یہ احساس ہے کہ وہ شب قدر پانے سے 23 سال 4 مہینے کی عبادت سے وہ بہتر رات ہوگی تو وہ اعتکاف کرے گا۔ وہ 10 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، آپ 20 دن محنت کرتے تھے عبادت کے لیے، لیکن آخری عشرے میں آپ کی محنت اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ صرف خود نہیں کرتے، اپنے اہل خانہ کو بیدار کرتے تھے، آپ مسجد کے اندر معتکف ہو جاتے تھے، اور آپ نے جس سال آپ کی وفات ہوئی وہ 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جن کے کمرے مسجد سے ملے ہوئے ہیں، جن کے کمروں کے نام پر ایک سورۃ الحجرات ہے، ان ازواج مطہرات نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا، جس اعتکاف سے انہیں جمعہ کے دن کی وہ مبارک گھڑی بھی ملتی ہے، جس اعتکاف کی وجہ سے انہیں اذان و اقامت کی وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی بھی ملتی ہے، جس اعتکاف کی وجہ سے وہ شب قدر بھی حاصل ہے، اور جس اعتکاف کی وجہ سے وہ بے شمار فضائل و مناقب حاصل کرتے ہیں۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کتابوں پر ایمان۔
اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ حدیث میں جہاں یہ آیا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن روزے دار کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ تیری خاطر یہ بندہ اپنے آپ کو بھوک پیاس اور دیگر کاموں سے روک کے رکھا تھا جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، لہذا میری شفاعت میری سفارش کو قبول فرما۔ روزہ کوئی انسان نہیں، روزہ کوئی مادی وجود نہیں، لیکن اللہ رب العزت اسے اس لائق بنائے گا کہ روزے دار کے حق میں سفارش کرے۔ جس طرح سے زبان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء کے تحت ہاتھ کو اور دیگر اعضاء کو گفتگو کی صلاحیت دے گا، ایسے ہی روزے کو اللہ رب العزت روزے دار کے لیے سفارشی بنائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ سفارشی بنائے گا، اور قرآن بھی کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میری تلاوت کی خاطر اپنی دکان کو بھی چھوڑا تھا، اپنی نیند کی قربانی بھی پیش کی تھی، اور تھکان کے باوجود بھی اپنا وقت دیا تھا، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو سفارشی بنا۔ اور قرآن کی کیا فضیلت ہے، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہ ختم کیا جائے، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سمجھنے سے متعلق ہے، ورنہ اگر کوئی تلاوت کی خاطر ایک رات میں قرآن ختم کر لے تو کوئی حرج کی نہیں۔ بعض کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صاحب بتلاتے ہیں انہی کے زمانے کے کہ مقام ابراہیم پر وہ ہو، میں نے سوچا آج سب سے پہلے میں رہوں گا، پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عثمان ہیں، صرف وتر میں انہوں نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ جس وقت ان کو شہید کیا گیا تھا ان کی بیوی نائلہ نے کہا تھا کہ آپ کن کو شہید کر رہے ہیں، یہ تو ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے، اور قرآن کے جس کے ایک حرف پر 10 نیکی، کروڑوں نیکیاں لوگ قرآن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھیں، جس قرآن کے بارے میں رب کہتا ہے اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جن کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، جو متقیوں کی ہدایت کے لیے ہو تو 11 مہینے طاقوں کی زینت بنائے ہوئی۔ یہ مہینہ قرآن کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، لہذا ایک مسلمان کو اس مہینے کی خصوصیات اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے موقع پر لوگوں کو بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ لہذا اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو رب العالمین جکڑ دیتا ہے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی راستے پہ آ جائیں، اور اللہ رب العزت ہر رات کچھ لوگوں کو جن کا نام جہنمیوں کے رجسٹر میں درج کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کی دعائے مغفرت کی وجہ سے، رب العالمین کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنمیوں کی رجسٹر سے ان کا نام کاٹ کر کے جنتیوں کے رجسٹر میں داخل کرتا ہے۔ یہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، یہ صرف اسی مہینے میں ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر رات ایک منادی آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، اے جنت کے حاصل کرنے والے، اے نیکیوں کے چاہنے والے، آ جاؤ، رب کی رحمتوں کا، برکتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اے برائیوں کے چاہنے والے، برائیوں سے باز آ جاؤ۔ یہ بات غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے جس میں بٹوارا کیا گیا ہے 10 دن رحمت کا، 10 دن برکت کا اور مغفرت کا۔ پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، مغفرت کا ہے، اس لیے کہ جب ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے کچھ لوگوں کو، تو کیا آزادی میں مغفرت نہیں ہے؟ کیا آزادی میں رب کی رحمت شامل نہیں ہے؟ بلا شبہ شامل ہے۔ یہ کوئی ایسا گفٹ نہیں ہے جو بغیر کیے ملے، بلکہ ایسا گفٹ ہے جس میں رب العالمین نوازتا ہے تو انسان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ قیام اللیل کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کے دن میں
روزہ رکھتا ہے اور ایسے ہی رات میں جو قیام اللیل کرتا ہے رب پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اس کے پچھلے گناہ، صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر حدیث میں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے پورے مہینے روزے رکھنے ہیں، ایسے ہی پورے مہینے قیام کرنے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن ختم، تراویح ختم، معاف فرمائیے گا، ختم قرآن رمضان میں ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پورے مہینے قیام ہو اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائے لیکن گھر میں آپ روزانہ پڑھا کریں، اور حدیث میں مکمل رمضان کے قیام اور مکمل رمضان کے روزوں کے بارے میں یہ فضیلت دی ہے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنا ہے وہ لوگ جو شروع میں حاضر ہو کے بعد میں غائب ہو جاتے ہیں انہیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے، اور اعتکاف اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے 10 سال ہر سال آپ نے آخری عشرے میں کیا ہے اور مسجد میں کیا ہے۔ لہذا اس فضیلت کو، اس خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، جس مسجد میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا سارے گنہگار ہوں، بلکہ یہ ہے سارے مردوں کے لیے، ساری عورتوں کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا کھلا اعلان ہے۔ اگر مسجد کے اندر گنجائش ہے، عورتوں کے لیے سپریٹ انتظامات ہیں، تو ایسی صورت میں مسجد میں عورتیں بھی اعتکاف کریں۔ گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، بلکہ گھروں میں اعتکاف ہے ہی نہیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے متعلق جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ جاؤ تیار کرو، تو آگے کہا ام طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو تم دونوں پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، کسی مزار اور کسی مسجد کا نہیں۔ ایسے ہی والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور سورہ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مسجد سے جوڑا، فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ لہذا اس خصوصیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات مل جائے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف کر دے۔ معلوم یہ ہوا یہ گناہوں سے مغفرت حاصل کرنے، رب سے بخشش طلب کرنے کا بہت بہترین موقع ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ۔ یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو سورت نازل کی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات میں صحف ابراہیم کا نزول ہوا، 7ویں رات میں تورات کا، اور 13ویں رات میں انجیل کا، اور 25ویں رات میں قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں بیت العزہ پر نازل ہوا، اور اس کے بعد 23 سالہ دور میں ترتیب وار حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے کی خصوصیت میں سے اہم خصوصیت یہ ہے یہ شب قدر کا مہینہ، اور یاد رہے کہ سال میں
اللہ رب العزت نے 10 دنوں کو افضل قرار دیا ہے، اور وہ 10 دن مسلمانوں کے دوسرے تیوہار سے پہلے کے 10 دن ہیں، جس کو ذی الحجہ کے 10 دن کہتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں 9 تاریخ یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس دن کا روزہ غیر حاجیوں کے اگلے اور پچھلے گناہ کی مغفرت کا سبب ہے، اور 10 راتیں پورے سال میں سب سے زیادہ اہم ہیں، اور وہ یہ 10 راتیں یہ ماہ رمضان کی ہیں، جن راتوں میں سے ایک رات جو نہیں معلوم وہ کون سی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، پھر یہ علم اٹھا لیا گیا، چنانچہ 27 کی بھی ہو سکتی ہے، 29 کی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان کی ہیں، اور وہ علامات رات کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے ہیں کہ 25ویں رات میں قرآن نازل ہوا، اور آپ کے زمانے میں ایک صحیح روایت کے مطابق وہ رات 27 میں پڑی، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات گردش کرتی رہتی ہے، جو اس مہینے کی خصوصیات میں سے۔ اس مہینے کی اور بھی خصوصیات ہیں، لیکن وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح سے اس ماہ مبارک کی تیاری کے لیے، اس اہم مہمان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہیں اپنی تیاری پہلے کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ سب سے مبارک گھڑی آئے، سب سے اہم عشرہ آئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بھی کٹ جاتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، آپ اپنے آپ کو مسجد میں وقف کر دیتے تھے، ہم وہ وقت دنیا کی سب سے بہترین جگہ کے بجائے دنیا کی سب سے بدترین جگہ مارکیٹوں میں گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ الہ العالمین تو ہمیں صحت مند رکھ تاکہ ہم اس مہینے کے فیض و برکات کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں اس مہینے کی خاطر شفایاب فرما، اور جو شفایاب ہیں مولا تو ان کو صحت مند رکھ تاکہ اس مہینے کے فیض و برکات کو حاصل کر سکیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔